یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے احسن القصص قرآن کریم نے کہا ہے، اور یہ آیت نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے آیت نمبر 102 تک 13ویں سپارے میں۔ اس پورے قصے کا نچوڑ یہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتے تھے، برادران یوسف حسد رکھتے تھے، اور باپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ میرے دیگر بیٹے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ حسد رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام چونکہ ہونے والے نبی تھے، ان کے اندر وہی اوصاف تھے، وہ صفات تھیں جو سب کو دکھتی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور یہ جو خواب کی بات شروع ہو رہی ہے یہ آیت نمبر 4 کے اندر ہے۔ تو خیر یوسف علیہ السلام کے قصے کو آپ آیت نمبر 1 سے دیکھ لیجیے گا اور کم سے کم 102 تک چلے جائیے گا۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہی ہے۔ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے اور شمس و قمر سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو یہ خواب سنایا۔ نبوت کی وزڈم تھی یعقوب علیہ السلام میں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے میرے ہونے والا یہ بیٹا نبی ہے، اور چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرے دیگر بیٹے میرے اس بیٹے یوسف کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، تو انہوں نے صاف منع کر دیا اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنا یہ خواب تم نے نہیں سنانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تو پھر تیرے خلاف تدبیر کرنے لگ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ یہاں سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے، اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں۔ بشری تقاضے ہوتے ہیں، اولاد کے اندر حسد کا مادہ آ جاتا ہے تو یہ نہ دیکھیں چونکہ میرے بچے ہیں جی یہ آپس میں حسد نہیں کریں گے اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی بڑے ادب احترام اور اتفاق سے رہیں گے۔ نہیں، دیکھیں اولاد میں شریر بھی ہوتے ہیں، حاسد بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ نظر رکھیں، اگر اولاد کے اندر حسد کا مادہ کسی کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، اس کے شر سے دوسری اولاد کو بچائیں۔ یہ نہ کریں کہ برابری کی بنیاد پر رکھیں اور کیا کہتے ہیں اولاد کسی ایک بچے کی حسد کا شکار ہو کے اپنا نقصان کرا بیٹھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس قصے کے اندر یہ والدین کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وقت کے نبی اپنے ایک بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ دیگر بھائیوں کو یہ خواب بیان نہیں کرنا وگرنہ وہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنی اولاد پر پوری نگاہ رکھیں، جن کے اندر کوئی ایسے حسد کا غلط مادہ پروان چڑھ رہا ہے تو اصلاح کی کوشش کریں، لیکن اس کے حسد سے دوسرے بچوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ پھر جو فیصلے ہوتے ہیں موقع محل کے مطابق ہوتے ہیں۔ بہرحال برادران یوسف حسد کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ایک پورا جتھا ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری ماں سے تھے، تو ہم ایک جتھا ہیں، ابا جان ہمیں نہیں پوچھتے، یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کہا یوسف کو قتل کرتے ہیں۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں میں پھینک دو اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا، ابا جان کے پاس آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ ابا جان ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، کھیلے گا کودے گا، ہم اس کے نگہبان ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خوف ہے کہ جنگل کا کوئی بھیڑیے اسے اٹھا کے نہ لے جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ تو بہرحال انہوں نے یقین دہانی کرائی اور لے آئے، اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور جھوٹا خون لگا کے آئے اور روتے ہوئے ہم کھیل رہے تھے، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر قافلہ گزرا، انہوں نے اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور وہاں سے پھر وہ فرعون کے پاس آ گئے، اور کیا کہتے ہیں فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے قوت دی یوسف کو سرزمین مصر میں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عزیز مصر کی بیوی
یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، معصوم تھے، اللہ کے حکم سے صاف بچ نکلتے ہیں۔ بہرحال گناہگار بیوی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جیل میں یوسف علیہ السلام کو جانا پڑتا ہے، کیونکہ مصر میں جو ایلیٹ کلاس تھی، بیگمات، شاہی بیگمات، ان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی عزیز مصر کی بیوی ماشاءاللہ یہ تو اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کو غصہ آیا، اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے وہ پھل کاٹ رہی تھیں، پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے انگلیوں پر چھری چلا دی، کہا یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بہادر ہوتے ہوئے کہا میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں جو اسے حکم دے رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ آپ صرف یہاں یہ بتانا مقصد ہے، ہر جاہلیت میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی فیشن ہو جاتا ہے۔ وہ بھی جاہلیت کا دور تھا، آج بھی مہذب جاہلیت کا دور ہے۔ اس جاہلیت میں بھی شاہی بیگمات دیکھیں زنا کو کس طرح کمال سمجھتی تھیں۔ وہ انہوں نے اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا میں جس کا اسے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ زنا کرو یہ نہیں مانے گا تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی، یہ قید کر دیا جائے گا۔ یعنی بڑی محفل میں یہ کہنا، یہ کیا کہتے ہیں، غیرت کے خلاف نہیں سمجھا گیا۔ شاہی بیگمات نے ٹھنڈے دل سے اس بات کو سنا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ آج کی جاہلیت میں بھی یہی ہے، لوگ بے حیائی کرتے ہیں اور بے حیائی کو فخر سے ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی جاہلیت غلبہ پاتی ہے بے حیائی غلبہ پاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جاہلیت مغلوب ہوتی ہے، بے حیائی مغلوب ہوتی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل بھیج دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ انہوں نے جیل کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، اور جن کو بتائی ان میں سے ایک چھوٹ کے بادشاہ کے پاس واپس پہنچ گیا، اور بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی کوئی تعبیر بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، انہوں نے اس کی تعبیر بتائی۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا ساتھ خاص کر لیا، اور بہرحال وہ معیشت کے امور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے، اور جب بدحالی پھیلی مصر کے گرد و پیش میں، تو مصر سے کیا کہتے ہیں غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ یہ سارا قصہ قرآن کریم آپ کو بیان کرتا ہے، یہاں محض قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بس اتنا ہی اللہ کی شان بیان کرنا مقصد ہے کہ بہرحال آخر کار یہ راز بے نقاب ہو گیا کہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بیچ دی کہ باپ کے چہرے پہ ڈال دی جائے۔ بہرحال وہ یوسف جو کنویں میں پڑے ہوئے تھے گھر کے قریب، اس کی خوشبو تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں آئی، لیکن مصر سے جب ان کی قمیض چل پڑی تو انی لاجد یوسف کہہ کے یعقوب علیہ السلام نے بتا دیے کہ مجھے اپنے بچے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ عالم الغیب۔ اللہ نہ بتانا چاہے، گھر کے قریب اندھے کنویں میں یوسف پڑا ہوا ہے، وقت کے نبی کو پتہ نہیں، نہ اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ بتانا چاہے کہ مصر سے قمیض نکل رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ بتا رہے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے علام الغیوب کرنے والی ذات، قادر مطلق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے بس، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا اور مار نہیں سکے، گھر سے دور کرنا چاہا، محدود وقت کے لیے انہوں نے دور کیا، اور جس کو نیچے گرانا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت سلطنت پہ بٹھا دیا۔ اس لیے جن کے ساتھ حسد ہوتا ہے وہ ہمت نہ ہاریں، لوگ انہیں نیچا دکھانا چاہیں گے، اللہ ان کو انشاءاللہ تخت سلطنت پر دین کے اعتبار سے بھی بٹھائے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی بٹھائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس پہ اتنی بات کافی ہے۔